देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल्स। और नई डेवलपमेंट जो गुज़श्ता 2-3 दिनों से पूरे पाकिस्तान में सामने आई, पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से, अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, और उसके ऊपर पूरी दुनिया में बातचीत भी हो रही है। और कुछ लोगों की ख्वाहिश और ख्वाब हैं कि नए चीफ जस्टिस जब आएंगे या अब वो नामज़द होने के बाद उन्होंने अब उसका अपना हल्फ भी उठा लिया है, बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हुई है, तो कुछ लोगों का जो उम्मीदें रखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उनका ख्याल है कि मुल्क में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है या आ चुकी है, जिसका उन्होंने इज़हार भी किया अपने बयानिए में। माजी में भी उन्होंने कई मरतबा मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। उसी तरह उन्होंने जो है ना अपना एक जब चीफ जस्टिस का हल्फ लिया, उसके बाद जो उन्होंने फौरी जो था एक फुल कोर्ट दायर किया उसके लिए कि जी आए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें जो नई बात हुई वो ये थी कि फ़र्स्ट टाइम मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा लाइव जो है वो दिखाया गया। दुनिया भर में ये एक्सरसाइज है कि जो भी अहम केस होते हैं उसमें लाइव ही दिखाया जाता है। उस लाइव के दिखाने का ये मकसद भी होता है कि वहाँ पर जजों की काबिलियत, वकला की काबिलियत और जो उसमें सवाल जवाब हैं वो भी सामने आए। तो इसी जो ये नई डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, इस हवाले से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो देख रहे हैं कि जी कहीं काजी साहब जो हैं वो कोई ऐसा इनकलाब लेकर आएंगे जो पाकिस्तान की जो है ना काया पलट देगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम तारिक खुर्शीद साहब से ये जानना चाहेंगे कि इसमें आप इसको किस नज़र से देखते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब के इस तैनाती को। काजी साहब का जो माजी है उसमें कह लीजिए कि एक वाज़े माइंडसेट वो अपने फैसलों में उनके नज़र आता है, जिसमें वो जनरल फैज़ के हवाले से वो जो फैसला आया था धरने का, लब्बैक का फिर उसी तरह मुख्तलिफ फ़ैसले जो आप देखते चले जाएंगे, एक के बाद दीगरे फैसले आते रहे, तो उसमें एक ऐसे शख्स का इमेज उभरेगा जो आइन कानून पे मनोअन अमल करने वाला शख्स है, और जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अपराइट आदमी है। आप ये देखिए कि जिस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, अभी सिर्फ जज ही थे, लेकिन तब भी उनको एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल बाकी जजेस भी ले रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि काजी फायज़ ईसा पैदल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। फिर उनके साथ एक वाक़या भी हुआ और वो नहीं होना चाहिए था, बहुत कह लीजिए कि बदनमा बात है वो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना उसको केस को परसू किया। तो एक ऐसा आदमी जो जिसमें टॉलरेंस है, जो कानून और आइन की मुकम्मल तौर पे कह लें उस पर अमल करना चाहता है, उसकी हिफाजत करना चाहता है। और फिर ये जो उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, वो उनकी चीफ जस्टिस का पहला दिन था, तो पहला दिन का इब्तदा 2 से हुई, एक फुल कोर्ट का मीटिंग और एक फुल कोर्ट क्या है हियरिंग। पहले उन्होंने मीटिंग की जिसमें तमाम जजों को, ये तमाम जजों की मीटिंग जो है वो पिछले कई सालों के मुतालबे के बावजूद नहीं हो पाई थी, और बंदियाल साहब ने तो स्पेशली 1 मैन शो चलाया हुआ था। और अब वो जो तजाद आपको नज़र आएगा वो बार शार्पन करेगा कि किस तरह इस सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है। जी में देखें ना 2-3 जजेस थे जो चीफ जस्टिस जो थे, उनमें बंदियाल भी थे, इफ्तियार चौधरी भी थे, भी थे, जिन्होंने अदलिया में एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप थी जो चल रही थी पिछले दौर में, जो नज़र आती है। बल्कि 3 चीफ जस्टिस, बल्कि 4 चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के बाद से आप देख लें, और ये चंद हम ख्याल जज मिलके ना हुकूमत चलने देते थे, ना किसी इदारे के मतलब मशत भी इन्होंने संभाल ली हुई थी, समाजी दुनिया
اور خارجہ پالیسی بھی انہوں نے سنبھالی. چودھری تخار کے کیس میں ایک وہ مسنگ پرسن کے کیس میں سپریم کورٹ میں جو آدیش خواجہ اور ان کا بینچ تھا اس میں پیش ہوا ہوں. تو بعض کا تو ان کے سامنے بات نہیں کرنے دیتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی ایسے ریمارکس دے دیے جائیں جس پہ ٹیلپ چل جائے. اچھا یہ جو بیماری تھی کہ آپ ٹی وی پہ آپ کے وہ ریمارکس جو ہیں ان پہ چل جائے, وہ سارا میڈیا اسی کے اوپر بات ٹکر چل جائیں اور آپ کو ایک امپورٹنس مل رہی ہے. یہ بیمار ذہن کی سوچ تھی جو اس وقت نظر آتی ہے ہمیں. اور اس میں میں نے بہت سارے مثلا میرے دوست تھے سعید علوی, فوت ہو چکے ہیں, وہ اس وقت سیکٹری ہیومن تھے, رائٹ تھے. اس کے ساتھ جو میرے سامنے ہوا میں حیران تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ میٹر ہی نہیں کرتا اس کے لیے. وہ تو بے شمار ایسے کیس ہیں کہ کبھی اگر مطلب ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی واقعی اس ملک میں کبھی نظام عدل قائم ہو تو یہ ان لوگوں کے جو جتنے یہ گزر گئے ہیں ان کے جو فیصلوں سے ملک کو اور انسان کو بعض شخصیات کو جو نقصان پہنچا ہے ان کو بھی کبھی نہ کبھی کٹہرے میں کھڑا کر. میں نے مسنگ پرسن کے حوالے سے میرے پاس ایک مطلب سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا تھا کہ جو مسنگ پرسنس کی فیملی ہیں ان کو کمپنسیٹ کرے ریاست. تو یہ کیس یہ آرڈر جو ہے وہ کیونکہ انٹیریئر منسٹری کو گئے تو انٹیریئر منسٹری نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں انہوں نے ایک جوائنٹ سیکرٹری انٹیریئر منسٹری کا, ایک کے آغا اس وقت جو تھے وہ ڈپٹی اٹارنی تھے, آج کل وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور مجھے ڈالا. تو کہہ لیجئے کہ میں نہیں کہتا کسی سازش کے تحت, لیکن بہرحال وہ اس کی مطلب اس کی سربراہی جو ہے وہ میرے حصے میں آ گئی. تو جس وقت وہ فائلیں وغیرہ وہ ساری میرے سامنے آئیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ ریاست کمپنسیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ریاست تسلیم کرے کہ ہاں ہم نے اٹھائے ہیں یہ لوگ, اور کیونکہ ہم نے زیادتی کی ہے تو اس کی کمپنسیشن دے رہے ہیں. تو میں تو کسی صورت یہ نہیں مانوں گا کیونکہ میں ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ جس وقت آپ کسی ادارے کے یا کسی مطلب کہہ لیجیے سربراہی میں آتے ہیں تو اس وقت آپ پہ صرف یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں, اس پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ملک کا مفاد بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے. تو میں نے اس پہ کہا تو مجھے کہ آگا مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہم نے تو آپ سوچا تھا کہ آپ کہیں گے کہ ان کو دے دیں کمپنسیشن اور ہم مخالفت کریں گے تو آپ ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں کہا کہ کیا آگا میں صاحب اس اور ڈیل سے گزرا, مجھے پتہ ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اس وقت کیونکہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس لیے میں کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ریاست نے لوگ اٹھا لیے اور اب ان کے جو فیملیز ہیں ان کو ریاست کمپنسیٹ کرے. ہاں میں انسانی ہمدردی کے تحت ان فیملیز کی مدد کرنے کو تیار ہوں, اور وہ بیت المال موجود ہے, ہم وہاں پہ مطلب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو کوئی ان کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. تو یہی باتیں ہم نے ساری اس پہ لکھی اور کورٹ کو بھجوا دی. وہ جو چیف جسٹس کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے, ان کی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو رد کرتے ہوئے وہ کوئی آرڈر پاس کرتے, کیونکہ اس میں میں نے اس کو کہا کہ جی اگر اس کے باوجود اگر سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ وہ 5 لاکھ فلاں کو دے دیں 10 لاکھ اس کو دے دیں تو پھر وہ آرڈر کر دے, سپریم کورٹ آرڈر کرے نا, ہم پہ کیوں مطلب آتے ہیں. میں جج صاحب کی طرف چیف جسٹس پہ آ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں مطلب آؤٹ آف مطلب آپ کہہ لیں اپنی اختیارات کے غلط استعمال کرتے ہوئے یا اپنے اختیارات سے ابو جاتے ہوئے فیصلے کرتے تھے. اس میں آپ گورنمنٹ کو بھی رگڑ رہے ہیں, اس میں آپ اداروں کو بھی مطلب ملیا میٹ کر رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں ملک کا مفاد کے ساتھ. چیف صاحب جو ہیں اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم اور بڑی وہ کی. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ جی میں تو ہوں کسٹوڈین آف دا آئین, یعنی کہ آئین اور قانون کے تابع میں نے رہنا ہے, کسی اور چیز کو میں نے نہیں دیکھنا. وہ خواہ میرے پاس آپ 50 ججمنٹ لیں میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا. دوسری ان کی جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے وہ جو روایتی پروٹوکول لیا جاتا ہے جج صاحبان کو جو 50 گاڑیوں کے ساتھ
ان سے پہلے میرے خیال جرکاز وہ جسٹس جواد خواجہ نے بھی اس کو وڈرا کیا تھا، انہوں نے بھی یہ کیا. تو ہم جیسے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب یہ کر سکتے ہیں تو باقی جج صاحبان کیوں نہیں کرتے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ کہ میرے نزدیک تو وہ جو امیج ان کا تھا اپ رائٹ جج کا، آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے جج کا، اور سادگی اپنانے والے جج کا، وہ انہوں نے جج کی حیثیت سے بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج پیدل سپریم کورٹ آ رہا ہے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا جج ہوتے ہوئے بھی، اس میں بھی ان کا پروٹوکول بنتا تھا جو نہیں لیا انہوں نے. اسی طرح انہوں نے جو فیصلے دیے اس میں بھی آئین اور قانون کی. میں وہ جو ہوا اس میں سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے پہلا جو فیصلے کیے اس میں انہوں نے وہ کیس جس پہ سپریم کورٹ کی بار بھی جو ہے وہ بھی کر رہی تھی، سب نے کہا کہ تو سپریم کورٹ نے جو ہوا اس میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ درخواستیں جو ہیں وہ، لیکن مشورہ کیا انہوں نے سارے سپریم کورٹ سے، اور انہوں نے کیس مقرر کیا اور اس کے لیے فل کورٹ بنا دیا. کیونکہ وہ جو پہلے 8 رکنی بینچ نے وہ سٹے دیا تھا، وہ بینچ ٹوٹ چکا تھا اس لیے کہ بندیال جا چکے تھے. لیکن یہ فیصلہ کہ فل کورٹ کرے گا، یہ انہوں نے اپنے تمام سیاسی ججوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ کیا. پھر اور معاملات عدالتوں مطلب کیسز کیسے لگنے ہیں یا بینچ کیسے بنانے ہیں، بینچ کیسے بنائے، وہ ساری مشاورت کی انہوں نے. تو وہ یہ جو کیس تھا جس میں ایکٹ کے تحت 2 مطلب سینئر موسٹ جج جو ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے بینچ بنیں گے، اور ان کے مشورے سے جو ہیں کیسز فکس ہوں گے، اور آئین کی 84 کے جو ہے وہ اس کو مطابق سو موٹو جو لینے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا، وہ اس میں ان ججز کا مشورہ شامل ہوگا. اس کو عملاً تو انہوں نے آلریڈی امپلیمنٹ کر دیا ہے. اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نہیں مانتا، یہ بات اس طرح نہیں تھی. یہ بات کا صحیح جو کنٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بار بار طارق رحیم بجائے اس کے کہ وہ ایکٹ آئین سے کہاں متصادم ہے اس کی بات کرتے، وہ مختلف کیسز کے حوالے دے رہے تھے. تو اس پہ انہوں نے ضرور کہا کہ میں نے آئین اور قانون کی عملداری کا حلف اٹھایا ہے، اس کو اپہیلڈ کرنے کا حلف میں نے لیا ہے. میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کی عملداری یا اس کو اپہیلڈ کرنے کا حلف نہیں لیا. اور انہوں نے اس میں مثال دی کہ جیسے سپریم کورٹ ڈسیزن کرتے ہوئے غلطیاں کر سکتی ہے، جیسے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی جو دی وہ ایک غلطی تھی، جیسے انہوں نے ریکوڈک کا جو فیصلہ ہوا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ کورٹ میں بیٹھ کے، اور یہ ساری بات یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ ریکوڈک کے فیصلے پہ $6 بلین کا جرمانہ ہوا، جو میرے نزدیک اس وقت کے کیونکہ یہاں احتساب ہوتا ہی نہیں ہے، ورنہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان سے ہونا چاہیے، اس کا کم از کم اس کی اس چیف جسٹس کی پینشن تو بند کریں. جسٹ مطلب 1 پوائنٹ کہ یہ جو بڑی امید، ہوپ اور بڑا ایک ہائپ بنی ہوئی ہے پورے ملک میں قاضی فائز صاحب کے حوالے سے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے؟ انہوں نے ابھی تک تو برقرار رکھا ہے. میں نے کہا انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا، انہوں نے فل کورٹ کے مشورہ کیا، انہوں نے فل کورٹ بینچ بنا دیا، اس میں کیس پھر لوگوں کا خیال تھا، حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو اسی دن فیصلہ ہو اس کا، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کو دبا دیا اور انہوں نے موقع دیا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں. یہ باتیں ساری بتاتی ہیں کہ وہ جو ان کا بنا ہوا امیج اس کے اوپر وہ پورے اترے ہیں ابھی تک تو. اب اگر آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اس پہ پورا اتریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چیف جسٹس کا کام صرف آئین و قانون کی عملداری کو قائم کرنا نہیں ہے، اس کا کام یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک کی مفادات پہ کہیں ضرب نہ پڑے. تو مجھے 100% یقین ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اس پہ پورا اتریں گے، اور وہ چیف جسٹس کے طور پہ جو ان کے
मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा। शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक खुर्शीद साहब की। हम यहाँ पर आखिर में इसको कंक्लूड करते हुए सिर्फ ये कहना चाहते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने ये भी साथ में फरमाया था कि 57,000 या 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और हो ये रहा है कि चंद केसेस के ऊपर महीनों नहीं सालों हम लगा देते हैं जो पॉलिटिकल हाई फाई केस होते हैं उसके ऊपर, जबकि आम आदमी का केस वहीं पे वहीं खड़ा होता है। इसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने कहा जी 300 या कुछ केसेस और मतलब जो है ना आज ही दाखिल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम इन केसेस को प्रायोरिटीज़ के ऊपर लेंगे, और उन्होंने उसके ऊपर पहले काम भी शुरू कर दिया, बेंचेस भी बने। लोगों को बहरहाल आवाम को इस बात से गर्ज है कि उन्हें इंसाफ मिले, जल्द मिले। ये ना हो कि बेटे का जो जुर्म है या बेटे की जो सज़ा है या वो सारे मामला जो हैं वो जाकर कहीं दादे को जो है ना भुगतने पड़े, जिस तरह से हमारे चल रहा है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो ये हैं, जिस तरह से तारिक खुर्शीद साहब ने कहा कि वो सिर्फ आइन ही नहीं, वो मुल्की मफादात को भी देखेंगे, वो कानून की हकमियत को भी देखेंगे, वो अवाम के मामला जो खुसूसन वो लोग जो बेचारे कई सालों से जिनके केसेस सुने ही नहीं गए उनको भी निकलवाएंगे, और उसके ऊपर भी तमाम निचली जो अदालतें हैं वहाँ तक भी ये पैगाम पहुँचाएँगे, उन्हें भी स्पीडी ट्रायल के ऊपर लेकर आएंगे। क्योंकि इस वक्त लोग बेचारे किसी के पास पैसे नहीं हैं, कोई मजबूर है, किसी के बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, बाहर ना जाकर निकल कर देखें, ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह भी जेलों में बंद हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर आम आदमी को इंसाफ मिलता है, कानून की हकमियत होती है, आइन के ऊपर काम होता है, तो इससे बढ़कर काजी साहब के क्रेडिट में और कोई बात नहीं जाएगी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।